बोल रहे हैं जी प्लीज जी। जिस तरह जो वोट की सिक्रेसी और हुर्मत के साथ जो तमाशा यहाँ पे लगा, और जिस तरह उस दिन भी हमने ये कहा कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैमरास किसने इंस्टॉल किए, वो काम जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सका, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सका, वो 2-4 टेक्नीशियंस की मदद से कर लिया गया। वो तो खुशकिस्मती समझिए कि कुछ चीजें पहले नजर आ गई, कुदरत ने मेहरबानी की। उसके बाद भी जो वो दिन में जो वाकयात हुए उसकी वजह से हमारे दिल भी रंजीदा हैं। उसके बाद जब दूसरा एपिसोड शुरू हुआ तो इस दफा जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई और एक और चैप्टर का आगाज हो गया। तो उस हवाले से 5 जो जमातें हैं पार्लियामान में जो सेनेट में मौजूद हैं, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें दिलावर खान साहब, आपने ट्रम्प पे बात कर ली। चेयरमैन साहब मैं रिकॉर्ड आपको मौका देंगे जी, मैं रिकॉर्ड से बात करूंगा। चेयरमैन साहब मैं आप तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें, आप अपने ट्रम्प पे बात करें। सेनेटर साहब आपको मैं उसके बाद टाइम दूंगा। हमें अपनी बात करने की इजाजत, आप लोग तशरीफ रखें, बाद में दिलावर खान साहब बात कर लेंगे जी। आप तशरीफ रखें, हमें अपनी बात तो करने दें, हमें तशरीफ रखें सेनेटर साहबान, आपको बाद में मौका देंगे जी। तशरीफ रखें, हमें अपने दिल की बात करने दें। तशरीफ रखें जी सेनेटर साहब, तशरीफ रखें, जरा थोड़ी अपनी चेयरमैन साहब तशरीफ रखें, जुबान हमारी भी तशरीफ रखें सेनेटर साहब, आप अपने टर्न पे बात करें। चेयरमैन साहब मेरी गुजारिश है अपने टर्न पे बात करें। मैं ठीक है, तशरीफ रखें सर। बड़ा तोहफा बहुत खूब, तशरीफ रखें सर साहब, तशरीफ रखें, बड़ा खूबसूरत लफ्ज, तशरीफ रखें, मज़हब और पार्लिमानी लफ्ज है। सेनेटर साहब आप प्लीज तशरीफ रखें, अपने टर्न पे बात करें। इजाजत हो चेयरमैन साहब तो हमें अपनी बात करने दें जी। 5 जमातें आप अगर तशरीफ रखें सेनेटर दिलावर खान साहब तशरीफ रखें। साहब अगर आप जरा हाउस इन ऑर्डर करा ले, तशरीफ रखें, इसीलिए बैठ जाएं सेनेटर साहिबान, तशरीफ रखें, उनके बाद आपको मौका देंगे। हाउस का माहौल खराब ना करें जनाब, तशरीफ रखें, आपको तशरीफ रखें सेनेटर दिलावर खान साहब तशरीफ रखें, जवाब आएगा, तशरीफ हमारे रखें, पास भी है। तशरीफ रखें सेनेटर दिलावर खान साहब, हम यहाँ पे मुंतखब हो के आए। तशरीफ रखें सेनेटर अहमद खान साहब दिलावर साहब, प्लीज चेयरमैन, इसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। ये तशरीफ रखें, आप अपने टर्न पे बात करें प्लीज। आपके बारे में तो पूरे मुल्क को मालूम है, मैं बताता हूँ। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ चलेगा प्लीज जी। तारड़ साहब जनाब चेयरमैन जी, जो 5 जमातें हैं पार्लिमानी लीडरान ने जी, तशरीफ रखें आप लोग जी प्लीज। सेनेटर सीनीज जी तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, दरमियान में बात ना करें जी। तो वो इधर जाके मिनिस्टरों के रो पे बैठ जाएं, तशरीफ रखें जी, बैठ जाएं जी। चेयरमैन 5 जनाब चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी ग्रुप ने, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के पार्लिमानी ग्रुप ने जी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप ने, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप ने और नेशनल पार्टी के जो पार्लिमानी ग्रुप हैं जी, 27 सेनेटर्स, और जो कि मैं ये समझता हूं कि पूरा मुल्क ये समझता है कि ये वो जमहूरी जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग के लिए और जिन्होंने अवाम के रिलीफ के लिए, उनकी बेहतरी और फलाह के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है। आज फ्लोर ऑफ हाउस पे अच्छी बातें हुई, मैं भी उस नीयत से ही उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में हमेशा से हमने ये देखा था कि ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस 2 तरह की तकसीम होती है, और उसमें मुस्बत सोच के साथ ये तकसीम रखी गई कि एक मुस्बत माहौल के अंदर जो अपोजिशन है वो अपना किरदार, तामीरी किरदार अदा करती है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा डेक्लरेशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन के हवाले से जो बातें हुई वो हमारी जमहूरी रवायात और एटलीस्ट जो हमारी मौजूदा जमहूरी हिस्ट्री है
اس میں اس طرح کے واقعات بہت کم ملتے ہیں ہمیں. ہمارا دل اس پہ رنجیدہ ہوا. 5 جماعتوں کے جو 27 سینیٹرز ہیں, ہم نے یہ اکٹھے ہو کے مشاورت کی اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز پہ اپنی ایک آزاد حیثیت سے اپنا تعمیری رول جو ہے جمہوریت کی بقا کے لیے اور پارلیمانی نظام کی جو صحیح روح ہے ایک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے, یہ 27 لوگ جو ہیں یہ ہم اکٹھے انشاءاللہ العزیز یہاں پہ اپنا جو رول ہے, جو کردار ہے, وہ ادا کرتے رہیں گے. بات شروع میں ہی کر دی جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے, جو واقعہ پشاور میں ہوا اس پہ ثوابی میں جو واقعہ ہوا, ہم سب کے دل بڑے رنجیدہ ہیں. میری اس میں استدعا ہوگی کہ صرف دعا کرنے سے معاملات نہیں چلتے. ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, وہ مسنگ پرسنز کو لے لیں, وہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کو لے لیں, وہ پنجاب کی جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو کے پی میں ہو رہا ہے, جو اسلام آباد دارالخلافے میں ہو رہا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ایک معزز جج صاحب جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے پریزائڈنگ آفیسر تھے, ان کے بچوں اور اہلیہ کے ساتھ ان کا قتل دن دہاڑے یہ ایک اندوہناک اور خوفناک ترین ایک میں کہتا ہوں یہ فعل ہے. اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور اس پہ حکومت جو ہے کے پی کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایٹ لیسٹ اس پہ ججز کی سر جو خاص طور پہ سیکیورٹی ہے, یہ ہمیشہ سے ہمارا ایشو رہا ہے. عوام کی سیکیورٹی پہ بھی ہم چیختے چلاتے, لیکن حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب جو معزز جج صاحبان جو کہ انصاف دینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, ان کی جان و مال بھی جو ہے وہ سلامت نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ مطالبہ ہوگا. دوسرا جناب چیئرمین, میں پھر جناب کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 12 مارچ والی پروسیڈنگز میں جو کیمراز نصب کیے گئے تھے پولنگ بوتھس کے اوپر, اس کے اوپر یہاں پہ آواز اٹھائی گئی. سینیٹر رضا ربانی صاحب موجود ہیں, شہری رحمان صاحبہ ہیں, مصدق ملک صاحب تھے. ہم سارے دوستوں نے پریزائڈنگ آفیسر صاحب کے یہ گوش گزار کیا. انہوں نے کہا جی کہ آج کیونکہ no other business will be transacted except oath of the senators and the election of the chairman and deputy chairman. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 12 مارچ والے جو خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے, ووٹ کی سیکریسی کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس کے بارے میں یہ ہاؤس ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی جو ہے وہ اپوائنٹ کی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ اس ایوان بالا کی میں سمجھتا ہوں تقدس کو پامال کیا گیا, اس کی دھجیاں اڑا دی گئی اور اس کے اوپر جناب کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, یہ چہرے جو ہیں یہ بے نقاب ہونے چاہیے. یہ گیم پلان کس کا تھا, یہ بات قوم کو پتہ لگنی چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو چیز سپریم کورٹ سے نہیں مل سکی, جو چیز الیکشن کمیشن دے سکا, اگر وہ کام دو چار عناصر کچھ ٹیکنیشنز کی مدد سے کر دے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی ہونا چاہیے. اسی طرح میں فلور آف دا ہاؤس پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جس احسن طریقے سے جو گزشتہ انتخابات تھے ان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا. ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو چرانے کے لیے, مینڈیٹ کو پامال کرنے کے لیے حکومتی ایجنسیز نے جو کیا, اس کے بابت جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اس کو اپ ہولڈ کر دی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں. میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ اس حوالے سے بھی ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی قائم کی جائے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. عوام کا ووٹ سب سے زیادہ مقدس چیز ہے اور اسی ووٹ کی طفیل آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. ووٹ چوری کا یہ سلسلہ, مینڈیٹ چرانے کا یہ سلسلہ حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. تو اس میں یہ میری مؤدبانہ استدعا ہوگی کہ اس حوالے سے بھی ہاؤس جو ہے وہ ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی کا جو ہے وہ ڈیکلریشن کیا جائے. جی ضرور بنائیں گے انشاءاللہ, اور فرینزک اس کی کرائیں گے, لیبارٹری سے چیک کریں گے کیمریز کا سب. آج کامران مرتضیٰ صاحب کی ریزولوشن بھی ٹیک اپ ہوگی. جی کووڈ-19 میں جو آج تک حکومت پاکستان کے سٹیپس ہیں اور خاص طور پہ جو احتیاطی اور پریونٹیو ہیں جو ویکسین کے حوالے سے, آپ ایک نظر دوڑا لیں, آپ کو اپنے ریجن میں سب سے کم جو تعداد ہے, جو پرسنٹیج ہے, اٹ از لیس دین 1%. بھارت میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, نیپال میں, ایون افغانستان میں جو کووڈ ویکسینیشن ہے اس کی جو پرسنٹیج آ رہی ہے وہ پاکستان سے بہتر آ رہی ہے.
تو حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس پہ بھی حکومت سوئی ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی منمانی قیمتوں کے ساتھ وہ مارکیٹ میں دے رہا ہے, اور وہاں پہ نئی خبر یہ آئی ہے کہ جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں انہوں نے بلک میں وہ چیزیں اٹھا لی ہیں. تو یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. حکومت کب تک سوئی رہے گی؟ حکومت مہنگائی پہ سوئی, حکومت ووٹ چوری پہ سوئے, حکومت امن و امان پہ سوئے. حکومت اب لوگوں کی جان, کووڈ-19 اس وقت سب سے بڑا پینڈیمک اور سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. مجھے تو وہ ساحر صاحب کا یاد آ جاتا ہے. ایک قطع ہے گیلانی صاحب نے آج فراز صاحب سنائے, تو وہ جو آج حالت زار ہے ان کی, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات مناسب ہے وہ حاصل نہیں کرتے, جو ان کی گرہ میں ہے اسے کھو بھی رہے ہیں. کام علم ہے یہ لوگ, غفلت بھی ہے طاری, افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں. میری مؤدبانہ التماس یہ ہوگی کہ یہ سیریس ایشوز ہیں, ایشوز کو ٹیک اپ کر کے ان کو آگے بڑھایا جائے. اور میں جناب کی اجازت سے میں گزارش کروں جی میں بھیجتا ہوں. جی ہمارے جو ساتھی گئے ہیں سر, انہیں لے کے ہم آئیں, اور سب سے زیادہ ضروری جی کہ پارلیمانی روایات کے مطابق اپنی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما ہیں. ہمارے لیے بڑے محترم ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی, مسلم لیگ نون کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. بہتر ہو سر اگر ایک مساوی نظام کے تحت ہر جماعت